آج نیوزی لینڈ میں کرونا کا کوئی ایکٹیو کیس موجود نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ 17 دنوں میں تقریباً 40,000 سے زائد لوگوں کا ٹیسٹ کیا، ان میں سے کوئی بھی ٹیسٹ مثبت نہیں آیا۔ ہمارے کسی بھی ہاسپٹل میں پچھلے 15 دنوں سے کرونا کا کوئی مریض موجود نہیں۔ کمیونٹی ٹرانسمیشن کا کیس ہوئے 40 دن ہو چکے ہیں۔ اس مریض کو سیلف آئسولیشن میں رہے بھی 22 دن گزر چکے ہیں، اور آج میں یہ اعلان کر رہی ہوں کہ ہماری کابینہ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لیول 1 پر جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی اقتصادی سرگرمیاں دوبارہ سے شروع کر سکیں، اور ہم یہ قدم جلد اٹھائیں گے۔ آج رات 12 بجے سے ہم کرونا الرٹ لیول 1 پر جا رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیسے نیوزی لینڈ کرونا فری بنا، حقائق کیا ہیں۔ نیوزی لینڈ براعظم آسٹریلیا میں شامل ایک خوبصورت ترین آئی لینڈ ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 5 ملین ہے۔ یہاں پر رہنے والے لوگوں کو عمومی طور پر کیویز کہا جاتا ہے۔ اس ملک کے بنیادی ذریعہ معاش سیاحت اور بین الاقوامی تجارت ہیں، اور یہ ملک ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے۔ کرونا ایک ایسا مرض ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور کوئی بھی اس آفریت سے محفوظ نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ میں یہ مرض سب سے پہلے 26 فروری 2020 میں ایران سے آنے والے ایک مسافر کے ذریعے داخل ہوا، اور اس کے تقریباً 3 مہینے بعد 8 جون کو اس ملک کو کرونا فری قرار دے دیا گیا۔ اس دوران کل 1504 کیس رپورٹ ہوئے، جن میں سے 22 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ باقی 1482 افراد صحت یاب ہو گئے، جو کرونا کے خلاف ایک بہت بڑی جیت تھی۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ 16 جون کو حکومت کے ایک اہلکار کی نااہلی کی وجہ سے 2 کیسز کا مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ امر سوچنے کے قابل ہے کہ اس چھوٹے سے ملک نے ایسے کیا اقدامات کیے جس کی وجہ سے یہ 3 مہینے کے قلیل عرصہ میں ایک مرتبہ تو کرونا جیسے موذی مرض پر حاوی ہو گیا تھا۔ آئیے اب ہم اس ملک کی ٹائم لائن پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس بات کے تہیہ کے بعد انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے جو سنگ میل ثابت ہوئے۔ تو سب سے بنیادی قدم جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ارادہ کیا کہ انہوں نے مرض کو صرف کم نہیں کرنا بلکہ جڑ سے ختم کر دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی اقدامات کریں گے وہ فوری اور سخت نوعیت کے ہوں گے۔ جزیرہ نما ہونا اس ملک کی ایک خوش قسمتی ہے۔ انہوں نے اپنی داخلی حدود پر کڑی اور سخت نگرانی کی۔ کم آبادی اس ملک کے لیے ایک اور نعمت ثابت ہوئی۔ نیوزی لینڈ کی کل آبادی لاہور کی آبادی سے تقریباً نصف ہے۔ قدرتی طور پر کم آبادی کرونا پر قابو پانے کے لیے معاون ثابت ہوئی۔ کیویز کا اپنی حکومت پر بہت زیادہ اعتماد تھا، اور یہ اعتماد اس مرض کی روک تھام میں بہت مددگار رہا۔ کیویز اپنی حکومت کے اقدامات پر بہت زیادہ اعتماد کرتے رہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب حکومت کرونا کی روک تھام کے لیے جو بھی اقدامات کرتی، عوام اس پر پورے طریقے سے عمل کرتے۔ حکومتی پالیسیوں پر عوام کے اعتبار کی شرح تقریباً 88% رہی۔ حکومت نے 4 لیول الرٹ سسٹم کا اعلان کیا، جس کے تحت یہ پالیسیاں بنائی گئیں کہ کرونا کے مرض سے کیسے نپٹا جائے گا۔ نمبر 1 تیاری کرنا، نمبر 2 اس کو کیسے کم کرنا ہے، نمبر 3 پابندیاں لگانا، اور نمبر 4 لاک ڈاؤن۔ نیوزی لینڈ کا محکمہ صحت پہلے ہی سے بہت مربوط تھا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حکومت جو بھی پالیسیاں بناتی رہی، محکمہ صحت اسے صحیح طور پر نافذ العمل کرتا رہا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب نیوزی لینڈ میں کرونا کا کوئی مریض بھی نہ تھا، اس وقت بھی نیوزی لینڈ کے محکمہ صحت اس حوالے سے الرٹ ہو گیا اور اس نے حفاظتی اقدامات شروع کر دیے تھے۔ 92% کیویز نے حکومت کے بتائے گئے 4 لیول الرٹ سسٹم پر عمل درآمد کرتے ہوئے کرونا کے مرض کو ختم کرنے کا عملی نمونہ پیش کیا۔ ہر کرونا مریض کے اعداد و شمار کا ریکارڈ رکھا گیا۔ اس حوالے سے بہت زیادہ ٹیسٹ کیے گئے، کانٹیکٹ ٹریسنگ کی گئی۔ متاثرین کی تعداد کم ہونے کے باوجود ٹیسٹ کی شرح بہت بہتر تھی۔ ہر 46واں شخص اس کا ٹیسٹ ہو رہا تھا، جبکہ اس وقت USA میں یہ تعداد 71 اور ساؤتھ کوریا میں 88 تھی۔ 8 جون کو جب کرونا کا آخری مریض صحت یاب ہو کر گھر گیا، اس وقت تک مزید 40,000 ٹیسٹ ہو چکے تھے۔ یہ تمام وجوہات جو ہم نے بیان کی سب اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن ایک بہت خاص وجہ ان کی وزیر اعظم جیکنڈا آرڈن کی اپنی اور اس کی حکومت کی پختہ ارادی تھی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ "We are a team of 5 million جو مل کر کرونا کا خاتمہ کریں گے۔ اس نے گاہے بگاہے صاف اور شفاف انداز کے ذریعے عوام کو اعتماد میں بھی لیے رکھا۔ اس دوران وہ اپنے گھر سے بھی عوام سے فیس بک لائیو اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ میں رہی۔ وہ مسلسل عوام کے ساتھ رابطے میں رہی اور ان کو مسلسل اعتماد میں لیے رکھا۔ نیوزی لینڈ نے بہت جاوشانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مرض پر ایک مرتبہ تو قابو پا لیا تھا، جو ایک حکومتی اہلکار کی نااہلی کی وجہ سے دوبارہ پنپ اٹھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر کس حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مرض پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔